ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا. مردہ کھانا اللہ حرام فرمایا. مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے. اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا. 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا. کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز. اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے. خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا. چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا؟ مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں، یہ تو سب کو پتا بھی ہے. مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے. اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی. اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے. خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے. کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کھٹوری میں، اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے. اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کھٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے. چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کے اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو. 2 چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا. اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا پورک، اور اس کو الگ الگ کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے. اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی اسکن کا الگ استعمال ہے. تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے. چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں ہیں
جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشمانی کہتے ہیں، کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے۔ حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے، تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں۔ یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے۔ ہم ہیں ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں۔ کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں۔ جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں۔ آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے، گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں، رزق حرام ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی۔ تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا۔ لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ بغیر اس کے رہتے ہیں۔ نظام تم نے دماغ میں بنایا ہے، اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، تم جس طرح سے اس کو ٹریننگ دیتے ہو یہ جسم ویسا ہی قبول کرتا ہے۔ تو کھانے پینے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، جیسا کہ ابھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم، مفکر اعظم یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے، میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ آپ اگر علی نیٹ ورک کے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے گا تاکہ ہر دن آپ کو اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتے رہے۔ الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بیانات کو سماعت کر چکے ہیں، یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب کے ذریعے سے۔ بس تھوڑی سی میری بات کو سن لیجیے گا، اس کے بعد اس پیغام کو تمام قوم کے نوجوان تک شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی مذہب میں 4 چیزیں کھانا حرام ہے؟ اب وہ کون سا چیز ہے، کون سا غذا ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے، اور کون سا غذا ہے جو کہ ہمارے لیے جائز ہے؟ یہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ آپ کھانے سے پہلے ایک مرتبہ اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ اور ہمارے قوم کے مسلمان 99% لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اسلامی مذہب میں یعنی ہمارے مذہب میں کون سا 4 چیزیں کو کھانا حرام ہے اور کون سا چیز کھانا جائز ہے۔ دیکھیے آج کل کے نا جو بھی کھیکڑا کھاتے ہیں، جھینگا کھاتے ہیں، اجڑی کھاتے ہیں، تو کیا یہ سب کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا انڈا ہو، مچھلی ہو، چکن ہو، یہ ہمارے اسلام میں کھانے کے لیے کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مچھلی ہو، چکن ہو، انڈا ہو کھانا فرض ہے، واجب ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ تو کھائیے، نہیں ہے تو مت کھائیے۔ تو کون سا 4 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے؟ اور کھانا تو وہ بھی حرام ہے جو کہ جائز بھی ہے۔ دیکھیے جائز جو چیز ہے وہ حرام کیسے ہو گیا؟ جیسے کہ آپ نے چکن لیا اور چکن میں جو بلڈ ہوتا ہے، جو خون ہوتا ہے، اگر وہ لگا ہوگا نا تو حرام ہو گیا۔ جب تک آپ اس کو دھل کے نہیں کھاتے ہیں وہ حرام ہی ہو گیا، جب تک اس میں لگا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اچھی طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو بتا دیے کہ اسلام میں 4 چیزیں کھانا حرام ہے۔ کون سا چیزیں کھائیں گے
تو فائدہ ہوگا، کون سا جائز ہے، کون سا چیزیں کھانا نہیں جائز ہے، یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دی ہے۔ چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتا ہے، خدا حافظ، دعا بھی یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا میزبان خالد تصویر، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بھائی کو جس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہے میں ان تک پیغام پہنچانے کو کام کرتا ہوں۔ سو آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دے، اور جو حرام چیزیں کھاتے تھے وہ بھی اس بیان کو سننے کے بعد حرام چیزیں کو نہیں کھائیں گے، جو حلال چیزیں اس کو کھائیں گے وہ۔